السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 4 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میری تقریر کا عنوان ہے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، اعمال صالحہ کو وسیلہ بنائیں. جو آیت میں نے پڑھی پہلے اس کا ترجمہ کر دوں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا بعد میں آیا، عبادت کرنا پہلے آیا. اور اللہ کی عبادت کی مختلف شکلیں، زبان سے بھی عبادت، دل میں بھی اللہ کے بارے میں صحیح باتیں رکھنا، ایمان رکھنا ایک عبادت، اور اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جوارے سے یعنی نیک کام کرنا عبادت. نیک اعمال میں صرف وہی نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو کریں گے وہی ہوگا، جو بولیں گے وہ بھی نیک عمل ہے. اس لیے اس آیت کے اندر کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے، جو بھی وقت ملا ہوا ہے کہ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، ذریعہ بنانا کیسا ہے اللہ کے دربار میں، اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا، ایمان جو ہے وہ پاسپورٹ ہے. ایمان جو ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پاسپورٹ ہے. اور عمل صالح، نیک عمل جو ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ وغیرہ، یہ ویزا ہے. تو اگر ویزا اچھا لے کے نہیں جائیے گا تو انٹری کیسے ہو پائے گی؟ سمجھ گئے آپ؟ تو پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ویزا کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال. نیک عمل کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، میدان محشر میں بھی فائدہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97. جس نے بھی نیک عمل کیا ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی میں دیں گے، ہم دنیا میں اس کو اچھی زندگی دیں گے اور ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے جو وہ لوگ کرتے تھے. جب تک ہم اور آپ اچھا عمل نہیں کریں گے ہمارا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، محنت کرنا ضروری ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف پڑھ لیے گھومتے رہے نہ، جب تک عمل نہ ہو. اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اور آپ کو ملے گی. نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، تو ہم اور آپ غور کرتے چلے دیکھیں وسیلہ کی جو شکل بنتی ہے، 4 شکلیں بنتی ہے. بس یہ 4 بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. ایک آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. اپنے یہاں کیا ہوتا، کسی کے نام کو بول دینا وسیلہ. عربی زبان کے اندر وسیلہ کہا جاتا ہے ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اسی کا نام ہے وسیلہ. ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دربار میں محبوب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں. اور کہا اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. مفسرین کے حساب سے، پھر اسی طرح محدثین کے حساب سے ہم اور آپ غور کریں تو دیکھیں کہ وسیلہ کی 4 شکلیں بنتی ہے. وسیلہ نمبر 1، آدمی جو ہے اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائے کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میرے حالات کو صحیح کر دے، میرے حالات کو سدھار دے. میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں، اے اللہ میرے حالات کو تو سدھار دے. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 193. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی ایمان کے لیے لوگوں کو بلا رہا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. تو ہم ایمان لے آئے. پھر آگے کہا اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو تو درگزر کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا. تو یہاں دیکھا آپ نے، اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دیجئے کس چیز کو؟ اپنے ایمان کو. اور ایمان مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فیت، یقین، اللہ ہی پر بھروسہ. جبکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. کس نے اللہ کو دیکھا بھائی؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اور آپ یقین کیے ہوئے ہیں. اور بندہ دنیا میں یقین کرتا ہے
بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کہنا. میرے بھائی اگر ہماری زندگی ایسی گزرے, کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, تو پھر دیکھیے آدمی کیسے سدھر جائے گا. صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہی گزری ہے. ان کا ایمان بہت ٹھوس ہوتا تھا, اللہ پر ایمان لیا ہے, عمل ان کا صحیح ہوتا تھا. تو نیک اعمال میں جو وسیلہ لگا سکتے وہ ہے ایمان. نمبر 1 ایمان. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے وہ اللہ, الرحمن, الحی, القیوم, یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, اسماء الحسنہ ہے, بہترین نام ہے. آپ پڑھیں سورہ حشر سورہ نمبر 59, آخری کی 3 آیتیں 22, 23, 24. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, بہترین نام ہے. ہم اور آپ ان ناموں کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگائیں. ایک حدیث کے اندر آیا, سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3524 3524. یہ 24 نمبر جو ہے نا بہت اہم ہوتا. 24 نمبر کا سونا بھی اہم ہوتا, کیرٹ جو ہوتا پیور ہوتا, اور 24 نمبر کی بات بھی بالکل پیور ہوتی. اور نمبر ہی پر ابھی دنیا چل رہی ہے. اب آگے دیکھیے کتنے نمبر اور بٹیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ 24 نمبر والی جو حدیث ہے 3524 3524, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی, ہمیں اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی, پریشان ہے کہ نہیں ہے نا, پریشانی تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں, اور یہ چل ہی رہا ہے, سسٹم ایک چلتا رہے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے, یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں. موبائل فون میں گانا رکھ سکتے اور ایئر فون لگا لگا کے سن سکتے, تو دعا کہیں نہیں سنیے گا بھائی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی اے زندہ, اے قیوم قائم رہنے والے, پورے نظام کو چلانے والے, تیری رحمت سے بس تیرے دربار ہی میں ہم مانگتے ہیں, فریاد کرتے ہیں. تو اللہ کے نام کو وسیلہ لگا دینا. اللہ کے بہترین نام ہے, اسماء حسنہ ہے, بہترین صفات ہے, تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیے گا اور دعا مانگیے گا تو اللہ تعالیٰ سنتے اور اللہ قبول کرتے, جو بھی مانگے اللہ دیتے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا, نیک اعمال کو وسیلہ لگائیے گا چھٹکارا پانے کے لیے, پریشانی ختم کرنے کے لیے, تو حلال کمائی ضروری ہے. اگر حرام کھائیے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, چاہے جو بھی ہو جائے. لاکھ دعا کرتے رہیے, مولوی صاحب جتنی دعا سکھا دیں گے سب پڑھتے رہیے, لیکن اندر حرام ڈالتے رہیے, اور 5 وقت کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے. حرم شریف میں بھی لمبی لمبی دعائیں ہوتی رہے, لیکن حرام کھا رہے ہیں تو دعا کا اثر ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کیا کہا اب تک, نیک اعمال میں سے ہے, آدمی زبان سے بھی کہے, دل سے بھی کہے, عمل کر کے بھی دکھائے, تو اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگانا. نمبر 2, اللہ کے نام کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دینا. نمبر 3, زندہ آدمی کو اللہ کے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کرنا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ایک آدھ 2 حدیث سے ایسا ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم میرا وسیلہ اللہ کے دربار میں دو. آپ کی حدیث سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے, لیکن یہ کب جائز ہوگا اور کب جائز تھا, سر آدھی بات رہے گی تو گڑبڑی ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا کہ آپ میرے ذریعے سے اللہ کے دربار میں مانگیے, میرا نام اللہ کے دربار میں پیش کیجیے. تو گویا کہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہا, اس صحابی کے لیے خاص ہے, اس صحابی کے لیے خاص ہے, اور ان کی شان بڑھانا بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اب میرے بعد تم لوگ سب لوگ ایسا کرنا. ابھی ہم دونوں حدیث دیکھیں گے. پھر اسی طریقے سے شارحین نے لکھا, جو حدیث جمع کیے ہوئے ہیں, کہ یہ اس صحابی کے لیے خاص ہے, اور وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ویسی دعا مانگی تھی. وہ دعا کیا ہے؟
سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3578 صحیح حدیث ہے. عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے لیے آپ دعا کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر آپ چاہتے ہیں تو دعا کر لیتا ہوں، نہیں تو فائدہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ نابینا اگر کوئی ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدلے جنت رکھی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے دعا کرنا؟ کہا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس صحابی سے کہا کہ تم ایسے دعا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے نام سے ایسے دعا میرے سامنے کر کے دکھاؤ اور کرو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ شارحین نے لکھا یہ خاص ہے. کون سی دعا سکھائی؟ کہا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت الی ربی فی حاجتہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجت ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف تیرے مہربان نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی اس صحابی کو کہ آپ ایسے دعا کیجئے کہ تیری طرف تیرے مہربان نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں، بس میں نے توجہ کی اس حاجت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے رب کی طرف تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. اے اللہ میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما لے. ہم اور آپ بھی دعا کریں ہم گناہ گاروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ قبول فرما لے. تو یہ دعا کریں گے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اور وہ دعا کریں گے تو سفارش ہو جائے گی. شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس صحابی کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے. ایک اور حدیث اپنے یہاں بہت چل رہی ہے، بہت مشہور ہے، جبکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں جبکہ وہ حدیث نہیں ہے، لیکن بات بہت مشہور ہے. لوگوں میں غلط چیز جلدی پھیل جاتی ہے اور ہم اور آپ لے بھی لیتے ہیں. دنیاوی معاملے میں روپیہ پیسہ کوئی چونا لگاتا تو ذرا الٹ پلٹ کے دیکھتے کہ بھائی نوٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم اور آپ سب کچھ لے لیتے ہیں اور عقل بھی نہیں لگاتے. اگر عقل لگائیے گا تو وہ بات خود بخود غلط ہوگی. جیسے ایک چیز اپنی یہاں بہت مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یہ بات بہت مشہور ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ بات کہاں ہے؟ مستدرک حاکم کتاب تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین حدیث نمبر 4228 حدیث نمبر 4228. راوی نے کہا کہ یہ جو روایت ہے لولا محمد ما خلقت، اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اے آدم میں آپ کو پیدا نہیں کرتا. پھر اسی طرح اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ نے دنیا کی سب سے مخلوق بہترین مخلوق کو میرے دربار میں وسیلہ لگایا ہے. قد غفرت لک، اے آدم میں نے تجھ کو معاف کر دیا. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلسلہ احادیث ضعیفہ میں حدیث نمبر 25 کے تحت لا اصل لہو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے اندر ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، تقریب التہذیب کے اندر لکھا ہوا ہے ترجمہ نمبر 3879 ضعیف. یہ جو آدمی حدیث بیان کر رہا ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کمزور ہے، ضعیف ہے. اب یہاں میں ایک جملہ اور بیان کر دوں اور اگر بھول جاؤں گا تو بتا دیجیے گا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا؟ ضعیف تو ہے نا، اور ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور. تو کیا دادا گھر کے اندر کمزور رہیں گے تو مار کے بھگا دیجیے گا؟ ایسے لوگ دلیل دیتے ہیں. بھائی دادا گھر کے اندر ہے نا. تو اب ایسے لوگوں کے لیے میری طرف سے بھی ایک دماغی طور پر ہے جو میں نے کہیں سنا. گھر کے اندر دادا ہے جو ضعیف ہے کمزور ہے اور گھر کے اندر چاچا ہے جو طاقتور ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مارکیٹ میں سامان خریدنے دادا جائیں گے یا چاچا جائیں گے؟ ارے بولیے نا بھائی. طاقت چاچا کے پاس ہے کہ یا دادا کے پاس ہے؟ چاچا کے پاس ہے. لیکن دادا گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے، ہم بھگائیں گے نہیں، لیکن کام کس سے چلائیں گے؟ چاچا سے. ضعیف حدیث بیٹھی رہے گی، صحیح حدیث سے
کام چلانا ہے. دادا گھر کے اندر رہیں گے لیکن کام کون کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ضعیف اور صحیح حدیث لوگ اکثر دلیل دیتے. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں. اور جو دعا آدم و حوا کی دعا ہے علیہما الصلوۃ والسلام، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، قالا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو اس دعا میں قرآن کی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں ہے؟ ارے واقعی اگر وہ بات اتنی ہی اہم ہے تو قرآن کی آیت کے اندر ایڈ ہوتا کہ ایسی ایسی دعا مانگے. اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا اور اسی کا ذکر نہیں کیا. تو میرے بھائیو یہ سب چیز ہوائی ہے جو حدیث نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اسے ذرا سترک رہنا چاہیے. اور ایک چیز اور، جو حدیث ہم نے سنی ابھی کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اگر کوئی چاہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے تو صحابہ کے عمل کے خلاف ہے. آئیے ایک حدیث لے لیتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1010. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی. اب وہ کیا ہوا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو بلایا گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں انہوں نے دعا کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون. اب اس کا ترجمہ دیکھیے. اے اللہ، دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ہی ولی ہے، خود ہی بزرگ ہے، خود ہی امیر المومنین ہے، خود ہی امیر المومنین ہے، خود نیک آدمی ہے، خود ہی دعا کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اہمیت دے رہے ہیں. اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے دربار میں وسیلہ لگاتے تھے تو تو بارش نازل کرتا تھا، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں تو بارش نازل کر، بارش اتار، برسا دے. اگر صحابہ کے درمیان یہ چیز تھی جیسا ہمارے درمیان گھوم رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی مانگتے رہو، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے اور بولتے کہ جب آپ تھے تو آپ کو وسیلہ لگاتے تھے اور ابھی بھی آپ ہے تو آپ ہی کو وسیلہ لگا رہے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو وسیلہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ قبر پر حاضر ہو جاتے، ٹینشن ہی ختم. تو صحابہ نے وہ نہیں سمجھا جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے کچھ بھائی سمجھ رہے ہیں بھیا ہمیشہ لگاتے رہیں گے، ایسا نہیں چلے گا. ہاں اس کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برکت والی ہے اور بات بھی برکت والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو خوشبو تو ہے ہی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور اس اندھے صحابی کے ساتھ خاص تھا. ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جا کے مسئلہ حل کر دیتے. اس لیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو یہ سب چیز سمجھنا ضروری ہے. نیک اعمال کا وسیلہ، تو میں نے ابھی تک 3 باتیں کی ہے وسیلے میں. نمبر 1 ایمان کا وسیلہ، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا وسیلہ، نمبر 2 بہترین ناموں کا وسیلہ، نمبر 3 زندہ آدمی کے دعا کا وسیلہ یا پھر زندہ آدمی کو وسیلہ بنا دینا اللہ کے دربار میں، نمبر 4 نیک اعمال کا وسیلہ. اپنے تقریر میں اصل یہی چیز دی گئی تھی، لیکن نیک اعمال میں بہت ساری چیز آتی ہے جو عمل ہم کو اللہ سے قریب کر دے. اب یہ ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا، کچھ باتیں اس کے ذریعے ہوں گی. نیک اعمال کے وسیلے میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے مسجد بنانا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا آیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دیوار کو کھڑی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس میں دیکھ لیے کیسے وسیلہ لگا، دیوار کو کھڑی کیا، یعنی مسجد بنائی، دیوار بنائی، نیک کام کیا، اور یہ کرنے کے بعد پھر کہا اے اللہ تو قبول فرما لے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے. پھر اسی طریقے سے
یونس علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے. ہم اور آپ غور کریں, دیکھیں. یونس علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 144. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے. تو گویا کہ زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا نیک عمل ہے یہ. اور وہ کہاں بیان کرے اللہ کی بڑائی؟ بزرگی پیٹ کے اندر. اور 3 اندھیرا ہے, سمندر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. میرا رب تو وہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیوٹی کے ریگنے کی آگ کو جانتا ہے, اور جہاں بھی جو کچھ بھی وہ سب وہ جانتا ہے. پکارا تو یہ نیک عمل ہے. تو ہم اور آپ بھی اللہ کو پکارے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. اور وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, اکیلا تو ہی ہے, اور میں تو ظالموں میں سے ہوں. اس لیے میرے بھائیو, جو کوئی بھی پریشان آئے گا یہ دعا کو بار بار پڑھے, یہی نیک عمل کو وسیلہ لگا دے. ایک حدیث کے اندر آیا, سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا, اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. اے اللہ ہم سب تکلیف میں ہماری تکلیف کو دور کر دے. زور سے بولیے آمین. اے اللہ اس نیک دعا کو اور عمل کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. آمین. اب ایک حدیث بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. وہ حدیث جو ہے کافی مشہور بھی ہے الحمدللہ, اور جانتے بھی ہیں, لیکن اس سے بھی مسئلے مسائل آتے رہنا چاہیے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974 5974. 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تینوں کے تینوں چلے, بارش ہو گئی, غار میں گھس گئے, اور جب غار میں گھس گئے تو پورا منہ بند ہو گیا پتھر سے. تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے, ایسا تو نہیں ہے کہ ولیوں سے دنیا خالی ہوگی, لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے ہم لوگ الحمدللہ ولی کو مانتے ہیں, لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہیں, ولیوں کی عزت کرتے ہیں. اگر کوئی ان کی بے عزتی کرے گا تو ہم تو پہلے اڑ جائیں گے. کائے بے عزتی کر رہا ہے؟ اور ولی بزرگ ان کی عزت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور جو کوئی ولی کے خلاف بولے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے. تو یہ تینوں آدمی کے زمانے میں بھی ولی لوگ رہے ہوں گے, لیکن آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو بھی وہی دماغ چلانا چاہیے. اور اگر ہم اور آپ نیک اعمال اللہ کے دربار میں لگائیں گے اور اپنا جو کیا ہوا وہ لگائیں گے, تبھی اللہ ہماری تکلیف کو دور کریں گے. دوسروں کو لگاتے رہیے گا تو نہیں کچھ ہوگا. تو آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ انظروا اعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله به. انظروا اعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. آپس میں کیا بات کی, کیا گفتگو کی؟ تم لوگ دیکھو کچھ عمل کر کے آئے ہو دنیا میں, کچھ ہے, یاد ہے, یاد کرو, یاد کرو, یاد کرو, دعا کرو, ہو سکتا اللہ راستے نکال دے. فوراً آدمی کو دماغ میں آ گیا, تینوں لوگوں کو آ گیا. کیا کیا آیا؟ اس پر تکلیف ختم ہونا گارنٹی ہے, یعنی آپ کی تکلیف دور ہونی ہی ہونی ہے. اگر یہ 3 عمل آپ اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہیں, نیک عمل کیے ہوئے ہیں, اور اسی نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دیجئے, اللہ تکلیف کو دور کر دے. کیونکہ اس کے لیے تکلیف دور ہونے کے بارے میں حدیث میں آ گیا ہے کہ ایسا کیا تو اللہ نے تکلیف دور کر دی. نمبر ایک کون ہے بھائی؟ ایک آدمی تھا, اس نے کہا والدانی شیخان کبیرانی, میرے پاس ماں باپ تھے, دونوں بوڑھے تھے, انتہائی بوڑھے تھے. ماں باپ تھے, دونوں تھے, صرف ابو نہیں صرف امی نہیں, دونوں تھے, بوڑھے تھے. میں کیا کرتا, جاتا بکری چرانے جاتا, پھر اس کے بعد آتا, دودھ دودھتا, ماں باپ کو پلاتا, پھر بچے کو پلاتا. ایک دن کیا ہو گیا, میں ایسے ہی گیا اور لیٹ ہو گیا. جب لیٹ ہو گیا تو گھر آیا تو امی سو رہی ہے, ابا سو رہے ہیں. میں دودھ دوہا اور اس کے بعد کیا کیا, ان کے سر کے پاس جا کے کھڑا رہا, اٹھایا نہیں, پوری رات میں کھڑا رہا. اور میرے بچے جو تھے وہ سبیہ یتزاہون, بچے لوگ
रो रहे हैं बाबा हमें पिलाओ, तो बाबा ने कहा ना, जब तक हम अपने बाबा को नहीं पिलाएंगे आपको नहीं पिला सकते। माँ बाप की ऐसी खिदमत कौन करेगा भाई? हम और आप हो गए अब्बा हाँ सो गए, उठिए, अम्मी सो गई, उठिए, अरे जरा इंतजार तो करना चाहिए था, कुछ चिल्ला के बोलते। तो कितने माँ बाप भी डरते, क्या मालूम किस टाइप का है। मेरे भाइयों, जिससे माँ बाप डरते हो वो अपनी आखिरत संभाल ले, और जो माँ बाप से डरते हो वो अपनी आखिरत को संवार लिया, बना लिया। सही है ना? हाँ, पूरी रात। सुबह के बाद जब सब उठे, दोनों उठ गए, पिला दिया। अल्लाह दुआ कर रहे, फ़इन कुन्त तालम अन्नी फ़अलतु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़फ़रुज लना फ़ुरजन नरा मिन्हा समा। अल्लाह, ये मैंने नेक अमल किया है बस तुझे खुश करने के लिए किया। आजकल लोग लोगों को दिखाने के लिए बहुत करते हैं कि मैं अपनी माँ के लिए इतना कर रहा हूँ, बाबा के लिए इतना कर रहा हूँ, सबको फोन करके बोलते हैं, बहन को भी, भाई को भी। ना ना ना, गलत बात है ये। आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं भाई? जो कोई तारीफ के लिए करता है, दुनिया में उसको मिल गई, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है, तो अल्लाह के लिए करना। ओ अल्लाह, तुझे राजी करने के लिए किया, कम से कम इतना तो पत्थर को खिसका दे कि हम आसमान को देख लें। पत्थर किसका? पत्थर खिसका, आसमान देख रहे हैं, खत्म। अब दूसरा जोर लगाना। अब देखिए, इसके ऊपर जन्नत की गारंटी भी है और तकलीफ खत्म होने की गारंटी है, इसलिए इसको अल्लाह के दरबार में करके वसीला के तौर पर जुगाड़ करके रखिए। हो सकता है हम और आप कहीं फंस गए, नेटवर्क लग ही नहीं रहा है मोबाइल का, कभी कभी हो सकता है भाई, ऐसे यहाँ फंस गया, कुछ काम ही नहीं चल रहा, मोबाइल फोन में खोलिए, अल्लाह ऐसा ऐसा मैंने किया था, इसके नेटवर्क को कम से कम एक आध फोन के लिए अल्लाह तो चालू करा दे, है कि नहीं? नंबर 2 जोर लगाना। कौन है वो? एक था, मेरी चचाजाद बहन थी, उसने कहा, बड़ी खूबसूरत थी और मैं बहुत चाहता था, जैसा कि एक मर्द औरत को चाहता था लेकिन कभी वो फंसी नहीं। इससे ये पता चला अल्लाह वाली औरत को कोई चूना लगा नहीं सकता। लेकिन अभी 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन क्या हुआ पता है? बेहयाई का। लड़के और लड़कियों ने क्या किया भाई? आई लव यू। अरे शादी के बाद काहे नहीं बोलता है आई लव यू? शादी से पहले काहे बोलेगा? देखिए, खूब बेहयाई का मुजाहरा इधर उधर। और एक बात और याद रखिए, लोहा और चंबुक दोनों सटेंगे या दोनों हटेंगे? अरे भाई, आग दोनों तरफ लगी हुई है भाई, मार एक ही खाते हैं, मसला तो गड़बड़ हो ही रहा ना। लेकिन अल्लाह वाली औरत को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। वैलेंटाइंस डे के दिन भी कोई फूल उनको पेश नहीं कर सकता। लेकिन देख लीजिए, गैरुल्लाह वाली, इधर उधर वाली, हल्ला वाली और नल्ला वाली आराम से लोग बेवकूफ बना देते, लेकिन अल्लाह वाली को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। क्या हुआ? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो तैयार नहीं हुई। बिलाखिर आप बेचारी गरीब नहीं थी, 100 दिनार को मुआहदा तय हो गया। गलत काम करने के लिए जैसे ही बैठा, आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो मजबूरी में कुछ गलत काम कर रही, कोठे वाली बन गई, उनका दिल नहीं चाहता है, लेकिन अब पेट पालना, बाल बच्चों का क्या होगा? भाइयों, डरना कैसे? जो लोग गलत काम में लगे हुए, जैसे गलत काम के लिए बैठा तो उस औरत ने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तिल खातम, अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर, मोहर को काहे खोल रहा है? तो आदमी बोलता, अल्लाह मैं तुझसे डर के छोड़ दिया। मेरे भाइयों, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो देख लीजिए, आज डर का क्या है? लिहाज के नीचे, रजाई के नीचे जियो फोन चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा? बूढ़े लोग भी देख रहे हैं, जवान हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जियो जी भर के चले रहा है, आराम से नेट दिए हुआ है और हम और आप सेट कर रहे हैं, नेट पर सेटिंग बैठा रहे हैं और सब कुछ आराम से देख रहे हैं। बिल्ली ने से धक्का मारा दरवाजे, वहां अरे कोई आ तो नहीं रहा है। यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह व हुवा माअहुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 108। लोगों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह से डरते ही नहीं, जबकि अल्लाह साथ में। हम और आप जब दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी दुआ को सुन ले, तो हमारे दिल में क्या रहता? अल्लाह मुझसे ज्यादा करीब है। लेकिन जब गुनाह करते हैं तो जिस तरह दुआ में अल्लाह करीब है, गुनाह में भी देख रहा है, कोई देखे न देखे मगर मेरा ना मुझको देख रहा है। तो जब अल्लाह की बात आ गई तो उस नौजवान ने बुराई छोड़ दिया। जब
बुराई छोड़ दी तो क्या हुआ, अल्लाह बस तेरे डर से मैंने ऐसा छोड़ दिया है, कुछ रास्ता निकाल ले, पत्थर और खिसका, लेकिन निकल नहीं सकते। नंबर 3, सेठ आदमी, इसलिए बहुत सारे सेठ लोग होंगे, बहुत सारे सेठ लोग होंगे अपने नौकर के साथ सही नहीं है, एम्प्लॉय के साथ सही नहीं है, जो आपके यहाँ काम करता है उसके साथ सही नहीं है, डांटते रहते हैं, फिर खरीद लिया है काहे डांटना भाई, वक्त पर तनख्वाह नहीं देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, और माशाअल्लाह बड़े मुतव्वा भी हैं, और जहां आप मैसेज भेजिए कि 5 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, जरा अस्सलाम अलैकुम, मैं किसी का खाया नहीं हूं, तेरा खा जाऊंगा क्या, अरे सबर नहीं करता भाई, ओ गाड़ी पर गाड़ी खरीद रहे, बिल्डिंग पर बिल्डिंग खरीद रहे, और हमको सबर की तलकीन कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। अरे भाई किसी को बत्ती का बिल भरना होगा, रूम का भाड़ा देना होगा, दूध वाला तो पहले हाजिर हो जाता पैसा, और भाड़ा जहां 30 तारीख हुई लगता है भाई भाड़ा ला, चल रहा तो रूम खाली कर, है कि नहीं भाई। वो तीसरा आदमी इसी टाइप का है जो ख्याल रखता है अपने नौकर का। एक मजदूर था, मजदूरी की, लेकिन मजदूरी ली नहीं, चला गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद आया, सेठ साहब मेरी मजदूरी, अरे भाई ये सब तेरी मजदूरी, ले जा, जितनी बकरियां देगा ना सब तेरी है, सब चरवाहे के साथ लेके जा। हाँ मजाक कर रहे हैं? रे भाई मजाक नहीं कर रहा हूं। अच्छा आप ही बताइए, एक भी सेठ बता दीजिए जो सेठ अपने नौकर को सेठ देखना चाहता है, अपने एम्प्लॉय को सेठ देखना चाहता है कि वो भी सेठ बन जाए, लेकिन वो सेठ ऐसा था मजदूरी नहीं ली, तो क्या हुआ, उसकी मजदूरी को तिजारत में लगाया। आजकल हम और आप नौकरी करना चाहते हैं, मेरे भाइयों नौकरी नहीं, तिजारत करने का, रिस्क लेके देखिए तब रिज्क मिलेगा, समझे उर्दू, रिस्क RISK लेकर देखिए तो रिज्क राज़ मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी, सही है ना। कितने लोग लेते हैं रिस्क, भाई काहे नहीं लेते भाई। अच्छा मैं एक मिसाल दूं आपको, बंदर के सामने आप पैसा फेंकिए और केला फेंकिए, बंदर क्या लेगा, बंदर क्या लेगा भाई, पैसा ले, देखिए बोला पैसा लेगा, नहीं भाई केला लेगा। बंदर के सामने आप केला फेंकिए, पैसा फेंकिए, क्या लेगा, केला लेगा। बंदर को ये नहीं मालूम कि पैसा अगर ले लूंगा तो मैं केला भी खरीद सकता हूं, वही हालत आज हमारी है। अरे कौन जाए रिस्क लेने, तकलीफ उठाने, कहीं दब गया तो, अरे भाई अगर वो सब सोचते रहेंगे तब तो हो गया। और आप अगर कंपनी खोलते हैं तो आप कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो सेठ क्यों नहीं बनते भाई, सेठ बनना चाहिए। इसलिए दूसरों के यहाँ काम करना छोड़िए, दूसरों को अपने यहाँ काम करवाइए, और ये हिम्मत से हो पाएगा तभी। वो जो सेठ था वो भी चाहता था कि मेरा नौकर भी सेठ बन जाए, काश काश हमारे आजकल के सब सेठ ऐसा नौकरों के बारे में सोचने लगे, दोस्त से बोल दी आमीन। सेठ साहब मेरी मजदूरी, अरे भाई ले जाना, पूरी बकरी तेरी है, जा लेकर जा, चरवा सब। क्या मजाक कर रहे, नहीं मजाक कर रहा हूं भाई, जब तू नहीं आया था तो मैंने तिजारत में लगा दिया, और अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी कि सब तेरा ही हो गया, जा लेके जा। अल्लाह तुझे राजी करने के लिए मैंने लौटा दिया, बेईमानी नहीं की। बहुत सारे अच्छे खासे लोग अपने सेठ के मामले में, लेन देन के मामले में बड़े बेईमान है, ठेले वाले लोग भी बेईमान है, हाजी साहब भी पाजी बन गए हैं, शेरवानी में भी परेशानी है। मेरे भाई जरा ख्याल रखिएगा, अल्लाह मैंने दे दिया, नौकर को दे दिया, आज मैं फंसा हूं, अल्लाह निकाल दे। नेक अमाल को वसीला बनाई है, अल्लाह ने पत्थर को गिरा दिया और तीनों बाहर निकल आए। मेरे भाइयों आज की तकरीर में मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी। वसीला की कितनी किस्म है भाई, 4। नंबर 1 ईमान का वसीला, अल्लाह मैं मुसलमान हूं, तेरे ऊपर ईमान लाया हूं, आज मेरी लाज तू ही रखेगा, ऐसा बोल के देखिए हिम्मत। नंबर 2 अल्लाह के बेहतरीन नामों का वसीला, अरे तू तो कहार है, तू अजीज है, तू जब्बार है, तू सुनने वाला है, तू देने वाला है, मैं तो मांगने वाला हूं। अच्छा एक बात बताता हूं, हम और आप दुनिया में किसी से मांगेंगे तो नाराज हो जाएगा, एक मरतबा भाई साहब दीजिए, दे देगा, दूसरी मरतबा दीजिए, हाँ आ रहा है, तीसरी मरतबा चस्का लग गया। दुनिया वाले से मांगिएगा तो नाराज हो जाएंगे, और अल्लाह से न मांगिएगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। काहे नहीं मानता है, किसी के यहाँ आप बार बार जाइएगा तो बोलेंगे हो रास्ता बदल दिया है, हर दिन आ रहा है,
اور اللہ کے یہاں مسجد میں 5 مرتبہ جائیے گا تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں مہمان نوازی کی تیاری کر رہے ہیں کہ میرا مہمان میرے گھر آ رہا ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا، نا اللہ میں گناہ گار ہوں، جا میں نے معاف کر دیا۔ آسمان و زمین بھر کر بھی تو گناہ لے کر آ جائے میرے دربار میں، استغفر اللہ، یہ نہیں پوچھوں گا کیوں کیا، ختم جا۔ لیکن دنیا میں ہم معاف نہیں کرتے، اچھا اوپر والا معاف کر رہا ہے، آپ کہیں نہیں کیجیے گا، ہے نا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ایک صحابی نے لگایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگایا تو بارش ہوئی۔ نیک اعمال کا وسیلہ جیسے ماں باپ کی خدمت کرنے والا چچا زاد، بہن تھی، چچا کی لڑکی تھی، غلط کام کرنا چاہتا تھا، اس سے پتا چلا کہ آستین کے ساتھ لوگ ہی ہاتھ صاف کر لیتے، چھپے ہوئے ہیں، اسی سے ذرا خطرہ زیادہ ہوتا، جیسے دیور اور بھابھی، سالی اور بہنوئی بڑا مسئلہ ہوتا، کزنس کا فتنہ، یہ سب بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ذرا دیکھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے سیٹ اور نوکر کا مسئلہ اللہ نے جب یہ سنا معاف کر دیا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے نیک عمل کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔